अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जावेद राठौर अमेरिका से हाज़िर हूँ। आज एक इंतहाई आम मौजू के साथ, और वो मौजू है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। 2 दिन पहले एक एग्रीमेंट हुआ कंट्रोल लाइन पर सीज़ फायर से मुतल्लक, और उसके बाद बहुत सारे शुबहात पैदा हुए हैं, और बहुत लोग ये समझ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए किसी नतीजे पे पहुंच गए हैं, और वो मसला कश्मीर को इसी तरह हल करना चाहते हैं, इसी कंट्रोल लाइन को परमानेंट सलूशन मानना चाहते हैं, और शायद ये उस तरफ एक पेशरफ्त है। तो बहुत सारी क्यासाराइयाँ पैदा हो रही हैं और शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं, लेकिन इस बारे में मेरा एक अपना तज्ज़िया है, नुक्ता नज़र है। ना तो मैं हुकूमत का नुमाइंदा हूँ और किसी भी हुकूमत का, और ना मेरा मौक़िफ़ हुकूमत को रिप्रेजेंट करता है। ये मेरा अपना ज़ाती एक तज्ज़िया है, एक मेरा अंदाज़ा है एज़ आ पॉलिटिकल एनालिस्ट और एज़ आ कश्मीरी कारकुन। देखें, इससे पहले 2003 में भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कंट्रोल लाइन पर फायरिंग रोकने के लिए एग्रीमेंट हुआ था, और वो एग्रीमेंट मुश्किल से 3 साल चला था, और 2006 में फिर उसकी ख़िलाफ़ वर्जी शुरू हो गई, और वो ख़िलाफ़ वर्जियाँ इतनी बढ़ती रहीं कि 2018 तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कश्मीर के ऊपर, कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो ख़िलाफ़ वर्जियाँ हुई, वो कोई 10,000 से ज़्यादा तजावज़ कर गई थी। और फिर चंद पिछले 2 साल में 2019 से 2020 तक तकरीबन 5,000 से ज़्यादा ख़िलाफ़ वर्जियाँ हुई। इन ख़िलाफ़ वर्जियों के दौरान सैकड़ों लोग जो है वो शहीद हुए पिछले 15-20 सालों में, सिर्फ़ इन ख़िलाफ़ वर्जियों की वजह से। और सैकड़ों की तादाद में लोगों के माल मवेशी ज़ाया हुए, लोगों के घर जले, नुकसान हुआ। नुकसान किसका हुआ? नुकसान रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों का हुआ, चाहे वो उस तरफ थे या इस तरफ थे, दोनों तरफ नुकसान कश्मीरियों का हुआ। तो मैं समझता हूँ कि अगर उस तनाज़र में देखा जाए तो ये एक अच्छा एग्रीमेंट है, और ऐसा होना चाहिए था कि जब आप जंग नहीं कर रहे एक दूसरे से, तो आप कंट्रोल लाइन के ऊपर, सीज़ फायर लाइन के ऊपर फायरिंग की क्या जस्टिफिकेशन है? गरीब लोगों को मारने का क्या जवाज़ बनता है? उनको नुकसान पहुंचाने का क्या जवाज़ बनता है? कोई जवाज़ नहीं है। तो इसको ख़त्म होना चाहिए था, और ये अच्छा एग्रीमेंट है उस हवाले से। जहाँ तक बात हो रही है कि क्या इस एग्रीमेंट की वजह से ये कुछ पेशकदमी है कश्मीर इशू के सलूशन के लिए, उसके हल की तरफ, या दोनों मुल्क उस तरफ जा रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। और पहले तो ये कतई गैर मंतकी बात है कि ऐसी बात हो सकती है कि दोनों मुल्क मिलकर कश्मीर के बारे में कोई फ़ैसला कर लें जिसमें कश्मीरी शामिल ना हो। अगर दोनों मुल्क ऐसा फ़ैसला कर भी लेते हैं, तो वो फ़ैसला कश्मीरियों के ऊपर लाजम नहीं होगा, वो उसके पाबंद नहीं होंगे। और कश्मीर की जो तहरीक है, लोगों की आज़ादी की जो तहरीक है, वो कोई बायलैटरल तहरीक नहीं है, कोई दो मुल्कों के दरमियान ये कोई सरहदी तनाज़ा नहीं है, बल्कि कश्मीर के लोग अपनी एक सकाफ़त रखते हैं, अपना एक बैकग्राउंड है, और वो अपनी आज़ादी चाहते हैं, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, एक प्लेबिसिट के लिए, एक रेफरेंडम के लिए। उनका ये हक यूनाइटेड नेशन ने तस्लीम किया है, दुनिया ने तस्लीम किया है, ख़ुद पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने तस्लीम किया है। पाकिस्तान तो इस सिलसिले में कश्मीरियों की वकालत करता चला आ रहा है कि कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत दिया जाए। तो मेरा ख्याल है ऐसे ख्याल में बदगुमानी का कोई जस्टिफिकेशन मुझे समझ में नहीं आती, और पाकिस्तान ऐसा कभी भी नहीं कर सकता कि वो कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फ़ैसला कश्मीरियों की मर्ज़ी के बगैर या उनको एतमाद में लिए बगैर वो हिंदुस्तान से कर ले। लेकिन ये बात अपनी जगह ज़रूरी है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के अलावा और कोई तनाज़ा है ही नहीं है, यही एक तनाज़ा है। और इस तनाज़े के नुकसानात दोनों मुल्कों को जिस कदर हो रहे हैं,
میرا خیال ہے کہ دونوں ملکوں کے اندر لوگوں کو ان نقصانات کا اندازہ نہیں ہے. دیکھیں دونوں ملکوں کے اندر جو اتنی میسیو قسم کی ڈیسٹیٹیوشن ہے، پاورٹی ہے، غربت ہے انتہا درجے کی، وہ کیوں ہے؟ چونکہ دونوں ملکوں کا فوکس کچھ اور ہے. جتنا دونوں ملک اپنے جنگی سازو سامان پر خرچ کرتے ہیں، اپنی آرمیز پر خرچ کرتے ہیں، اگر وہ اتنا ہی سوشل سیکٹر میں ہیلتھ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، انفراسٹرکچر کے لیے خرچ کریں تو یہ غربت ختم ہو سکتی ہے. دونوں ملک ترقی یافتہ ممالک کی صف میں آ سکتے ہیں، اور یورپین یونین کی طرح پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک کولیبریشن کے ساتھ پورے ریجن کے اندر ایک آپ کا ایک اکنامک زون بن سکتا ہے، پراسپیرٹی سارے خطے میں آ سکتی ہے. لیکن یہ ایسا ایشو ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کی وجہ سے کشمیر کے لوگ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ پورا ساؤتھ ایشیا اور ہندوستان، پاکستان اس ایشو کی وجہ سے یرغمال بنے ہوئے ہیں. اور دونوں ملکوں میں جو بھی حکومتیں آتی ہیں وہ بجائے اس کے کہ ریشنل طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں اور اپنے عوام کو سچ بتائیں کہ اس کے جاری رہنے کے کیا نقصانات ہیں اور اس کے حل کے کیا فوائد ہیں، اس کے بجائے وہ عوام کے جذبات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے جذبات کو اور ابھارتی ہیں اپنے اقتدار کے لیے. یہ سب حکومتوں کی یا لیڈروں کی ایک سطحی سوچ ہے، اور یہ صرف اپنے اقتدار کے لیے ہے، یہ عوام کے لیے نہیں ہے، نہ پاکستان کے عوام کے لیے اور نہ ہندوستان کے عوام کے لیے. دونوں ملکوں کے عوام کے لیے یہ ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کے عوام کو کھڑا ہونا چاہیے، اپنی حکومتوں کے خلاف نہیں بلکہ اپنی حکومتوں کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، اور اپنی حکومتوں سے یہ کہنا چاہیے کہ بھئی یہ مسئلہ حل کرو. کشمیر کے لوگ بھی انسان ہیں، وہ سفر کر رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو ختم ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ سے دونوں ملک سفر کر رہے ہیں، غربت دونوں ملکوں کے اندر ہے، پورے خطے کے اندر ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام اور ہندوستان کے عوام کا سب سے بڑا سٹیک ہے اس ایشو کے اندر. اور جو بھی لوگ تھوڑی بہت ہی عقل رکھتے ہیں دونوں ملکوں کے اندر، چاہے وہ انٹیلیجنسیا کے لوگ ہیں، وہ پالیٹیشینز ہیں، پولیٹیکل ورکر ہیں، سوشل ورکر ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، ان کو سامنے آنا چاہیے اور دونوں ملکوں کے اوپر، دونوں ملکوں کی حکومتوں کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ بامقصد مذاکرات شروع کیے جائیں جس میں کشمیری بھی شامل ہوں، اور اس مسئلے کو حل کیا جائے. اس مسئلے کو طوالت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس مسئلے کو طوالت دینے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ بالکل غلط فہمی ہے. جتنا اس مسئلے کو پرولونگ کریں گے اتنا ہی آپ اپنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں گے اور پورے خطے کے ساتھ زیادتی کریں گے. اب دیکھیں نا، اب دونوں ملکوں کے درمیان اتنی انوماسٹی بڑھ گئی ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے، وہ جو ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، ہم ہر وقت ایک سلپری سلوپ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، تو کسی وقت بھی جنگ ہو سکتی ہے. اگر جنگ ہوتی ہے تو کون گارنٹی دیتا ہے کہ وہ جنگ نیوکلیر جنگ میں بدل نہیں سکتی؟ اگر ایسا ہو گیا تو خدا نخواستہ کیا ہوگا، حاصل ہوگا؟ کس کو فائدہ ہوگا؟ کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا. لہٰذا میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کی حساسیت کو، اس کے میگنیٹیوڈ کو، اس کی جو ریپرکشنز ہیں، اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوگا آفٹر میچ جنگ کے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے سارے لوگوں کو سیریس کوشش کرنی چاہیے. یہ صرف کشمیریوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہندوستان کے لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کا مسئلہ ہے. سب جو ہے وہ سب کے جو بینیفٹس ہیں، سب کا جو فیوچر ہے وہ ایٹ سٹیک ہے، اور سب کو کوشش کرنی چاہیے اور اپنی حکومتوں کے اوپر پریشر ڈالنا چاہیے کہ وہ کھل کے مذاکرات کریں. اور یہ جو نیگلیجنس کی پالیسی ہے کہ آپ ایک چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں، یعنی دن کے 12 بجے سورج ہو اور آپ کہیں کہ نہیں سورج نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی جو ہے سٹبننس اور اگنورنس جو ہے وہ ہو نہیں سکتی. تو لہٰذا یہ مسئلہ حل طلب ہے، دونوں ملکوں کو حل کرنا چاہیے، اور کوئی بھی معاہدہ جو ہے کشمیری عوام کی شمولیت کے بغیر اس مسئلے کو حل نہیں کر پائے گا. اور کشمیری عوام کی شمولیت بہت ضروری ہے، ان کی نمائندگی مذاکرات میں بہت ضروری ہے، اور مذاکرات سیریسلی ہونے چاہیے. جو ڈپلومیسی ہے وہ سنجیدگی سے ہونی چاہیے.
وہ جھوٹ کی بنا پر نہیں ہونی چاہیے، مینڈیشیس قسم کی ڈپلومیسی نہیں ہونی چاہیے، بالکل فیئر ہونی چاہیے اور کھل کے بات کرنی چاہیے، چونکہ جب آپ سچ نہیں بولتے تو آپ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بھی، اپنے لوگوں کو بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان، پاکستان اور کشمیر کے لیے، کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو۔ اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ دنیا میں نہیں ہے جو حل نہیں ہو سکتا، بالکل یہ حل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سنسیریٹی ضروری ہے اور ایک ریشنل اپروچ ہونی چاہیے، اور اپنے آپ کو دوسرے کے شوز میں ڈال کے سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کشمیریوں کی جگہ ہوں تو آپ کیا سوچیں، اگر آپ پاکستان کی جگہ ہوں تو آپ کیا سوچیں، اگر پاکستان والے ہندوستان کی جگہ ہوں تو کیا سوچیں۔ سب کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنا بھی ضروری ہے، لیکن بیسک کنسرنز اور بیسک رائٹ جو سفر ہو رہا ہے وہ کشمیری لوگوں کا ہے، اور ریاست جموں و کشمیر کے لوگ سفر کر رہے ہیں، ان کی سفرنگ، ان کی مزریز، ان کے اوپر جو ایٹراسٹیز ہیں وہ ختم ہونی چاہیے، ان کی ایگنیز ختم ہونی چاہیے، ان کی محرومیاں ختم ہونی چاہیے، اور سب کو باعزت طریقے سے زندہ رہنا چاہیے، اور یہ سب کا حق ہے کہ زندگی ہر ایک کا حق ہے، آزادی ہر ایک کا حق ہے، ہیومن رائٹس ہر ایک کا حق ہے۔ تو میرا خیال ہے کو ایگزسٹنس کی سوچ جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، نہ ہی مسئلہ کشمیر حل ہوگا اور نہ ہی خطے کے اندر امن قائم ہوگا، جو دونوں ملکوں کے لیے اور پورے خطے کے لیے ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک کے حوالے سے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔